السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میری دوسرے پارے کے متعلق ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس میں تمام ان موضوعات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں کیا ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، جس پر مشرکین اور منافقین نے بے بنیاد اعتراضات اٹھائے۔ لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ قرآن مجید میں ہے، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہت یعنی تمام سمتیں اللہ کی ملکیت ہے، اور کسی بھی سمت کو دوسری سمت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی سمت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی قبلہ بنتی ہے۔ اس طرح تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی، اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ تھوڑا آگے چل کر اس میں صفا مروہ کا ذکر ہے۔ چونکہ زمانِ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام صفا و مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ کے ذکر کے بعد حرام اشیاء کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا دیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ اس کے ساتھ ایک استثنائی معاملہ کر دیا گیا ہے، یعنی جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت وہ ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے تو وہ اس چیز کو اگر کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ساتھ میں رکھ دی ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو، اور نہ ہی اس قدر کھایا جائے جو ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد قصاص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو ان کا احسان ہوگا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے روزے کا بیان کیا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اگر روزے واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھا جائے تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتا ہے۔ اور آگے بیان ہوا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، دن میں نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز ہے اور نہ دن میں۔ جہاد و قتال کے بارے میں حکم فرمایا گیا ہے کہ
حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہے اور دشمن کے سامنے کسی بھی قسم کی کمزوری کو ظاہر نہ کرے۔ اس کے بعد آگے حج کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور حج کا احرام جو ہے وہ مخصوص دنوں میں، مخصوص مہینے میں باندھا جاتا ہے، جبکہ عمرہ جو ہے وہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت کو جائز کر دی ہے، لہٰذا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آسانی بھی مسلمانوں کو دے دی ہے کہ نہ صرف وہ حج ادا کریں گے بلکہ تجارت اور خرید و فروخت بھی کر سکیں گے۔ زمانۂ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا حج میں، چونکہ حج تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش جو تھے وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین منی میں جا کر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ وہ آباء کی بجائے اللہ کا ذکر کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، مرتد کے بارے میں، جبکہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے، اور قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس کے شراب اور جوئے کے نقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دی ہے، کیونکہ اس میں انسان جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات اٹھاتا ہے وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں، البتہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ جبکہ صاف صاف یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور جراثیم پوشیدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت کو خطرہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قسم کے بارے میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں ہوئے۔ اور زمانۂ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا جاتا تھا، جبکہ اسلام 3 سے زیادہ طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، جسے بائن کہا جاتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، جسے مغلظہ کہا جاتا ہے۔ البتہ خلع کی صورت میں عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اسے طلاق دے دی جاتی ہے، اسے خلع کہتے ہیں۔ یعنی عورت اگر اپنا پورا یا مہر کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے تو پھر وہ اس صورت میں خلع لے سکتی ہے، اور اس کو خلع کے لیے زوجین یعنی میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے یا وہ مر جائے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد اگر زندہ ہے تو پہلے شوہر سے پھر نکاح کر سکتی ہے، اور اسے حلالہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رضاعت کا بیان بھی اس میں ہے کہ اسلام نے دودھ پیتے بچے کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان دونوں کے آپس میں اختلافات میاں بیوی کے ہو جائیں تب بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اس سے دودھ پلانے کا
جو معاوضہ ہے اسے کی ماں کو دینا پڑے گا۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق جو ہے وہ 3 ہے، جبکہ عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوگی۔ اس کے علاوہ عدت کے زمانے میں عورتوں سے نکاح کے بارے میں کوئی عہد و پیمان لینا منع فرمایا گیا ہے، لیکن دل میں اگر کوئی خواہش رکھتے ہیں اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کا اظہار کرے تو اس کی اجازت ہے۔ جبکہ جہاد کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ تھی دوسری پارے کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ نے اسے سنا ہوگا اور اسے آگے شیئر بھی کر دیا ہوگا۔ تو اسی طرح مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم دین کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔